تو دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کبوتر کی نسل کے بارے میں جو کہ پچھلے 20 سالوں میں بڑی مشہور اور معروف ہوئی، جس کا کہ سلسلہ 1964 سے شروع ہوا قصور پاکستان کے ایک مرحوم استاد مستری دین صاحب سے۔ جی ہاں دوستوں، جیسے ہی استاد مستری دین کا نام جب لیا جاتا ہے تو ذہن میں ایک تصویر ابھرنے لگتی ہے، ایک جونسری کبوتری کی۔ وہ بالش بھر کی کبوتری دنیا بھر میں کوہرام مچا دے گی، یہ تو خود استاد مستری دین نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جو نسل بنانے جا رہے ہیں وہ ٹیڈی کے نام سے پوری دنیا میں روشن ہوگی۔ چلیے تو دوستوں، یہ ٹیڈی کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 56 سال پہلے 1964 کے دور میں۔ پاکستان میں بڑے نامی استاد کبوتر پرور رہے اس دور میں اور آج بھی۔ ایک بڑا نام تھا استاد مستری دین کا، جو کہ آج بھی بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ 1964 میں استاد مستری دین کی بازی لگی ہوئی تھی میاں صاحب سے، جن کا کہ نام پورا مجھے معلوم نہیں ہے۔ خیر بہرحال میاں صاحب لگاتار 3 بازیاں جیت چکے تھے استاد مستری دین سے، لگاتار 3 سال سے وہ بازیاں جیتتے آ رہے تھے۔ اس کی وجہ تھی وہی جونسری کبوتری جو کہ میاں صاحب کے پاس تھی اور شام کو بیٹھتی تھی گرمیوں میں۔ اسی بالش بھر کبوتری کی وجہ سے استاد مستری دین 3 بازی ہار چکے تھے۔ ایک دن وہی کبوتری کھیتوں میں جا گری اور کسی کے ہاتھ لگ گئی، اور وہ جونسری کبوتری رشید شیدہ ٹیڈی کے ہاتھ لگ گئی۔ رشید شیدہ استاد مستری دین کے چھوٹے بھائی تھے۔ رشید شیدہ کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب لوگ انہیں شیدہ ٹیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ شیدہ ٹیڈی جب وہ کبوتری لے کر اپنے بڑے بھائی استاد مستری دین کے پاس گئے اور کبوتری انہیں دکھائی، استاد مستری دین نے شیدہ ٹیڈی سے کہا، یہ وہی کبوتری ہے جس کی وجہ سے ہم پچھلے 3 سالوں سے بازیاں ہار رہے ہیں۔ مستری دین صاحب کا کبوتر پروری کا شوق دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑا نایاب کلیکشن تھا کبوتروں کا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، پشتینی شوق جو تھا۔ ایک بار استاد مستری دین کے والد جو کہ پیشے سے مستری تھے، ایک میل ٹھیک کرنے یو پی علی گڑھ جانا ہوا۔ جب وہ میل ٹھیک کر کے جانے لگے تو وہ میل کے ہی ایک ڈرائیور سے بولے، کیا یہاں کوئی اچھی نسل کے کبوتر مل سکتے ہیں؟ میل کا ڈرائیور بولا، جی جناب، لیکن مجھے 3 دن کی فورمین سے کہہ کر چھٹی دلا دیں تو میں آپ کو رامپور سے نایاب کبوتر لا کے دے دوں۔ اس پر مستری دین کے والد بولے، اچھی فکر کی تم نے، 15 دن کی چھٹی دلا دوں اگر تم کہو تو۔ بہرحال فورمین سے کہہ کر چھٹی دلا دی۔ اس ڈرائیور نے 4 رامپوری چندہ خانی کبوتروں کے بچے لا دیے اور استاد مستری دین کے والد انہیں قصور پاکستان لے آئے۔ چلیے تو ہم آتے ہیں مدعے پر۔ وہ جونسری کبوتری جس کا نام ڈائن تھا، جب استاد مستری دین کے ہاتھ لگی، استاد مستری دین نے اسے جوڑوں میں ڈالی، اور استاد مستری دین کا ایک بہت بڑا نام تھا اور بہت ہی دانش مند استاد رہے۔ استاد مستری دین نے اس میں کئی قسم کے کبوتر ڈال کر کراس بریڈ کرائی، جس میں قصوری کبوتر ملائے، مصے کبوتر ملائے، کمگر ملائے، علی والے ملائے۔ یہ 4-5 کبوتر ملا کر آپس میں کراس کراتے رہے، جو ایک بریڈ بن کر تیار ہوئی جس کا کہ نام ٹیڈی پڑا، جس سے کہ ہر کبوتر پرور واقف ہے۔ جب انہیں اڑایا جاتا تو استاد مستری دین یوں کہتے، وہ ڈائن کے بچے نکالو اور انہیں اڑاؤ۔
اور اس کے بچوں کو ڈائن کے بچوں کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈائن کبوتری ان کے چھوٹے بھائی رشید عرف شیدہ ٹیڈی نے لا کر دی تھی، اور پھر 2 بچے استاد مستری دین نے بطور تحفہ استاد میاں نذیر للیانی والوں کو دیے۔ جب میاں نذیر انہیں اڑاتے تو وہ شیدہ ٹیڈی کے نام سے ہی بلاتے اور کہتے وہ شیدہ ٹیڈی والے بچے لے آؤ اور انہیں اڑاؤ، اور استاد میاں نذیر نے ہی انہیں ٹیڈی کا نام دیا۔ اور اس کے بعد سن 1972 میں 4 جوڑے ٹیڈی کے استاد مستری دین نے استاد چودھری سخی بھٹی کو دیے۔ استاد چودھری سخی نے اپنے گھر کے ڈب والے کبوتر ان میں ملائے اور اپنے گھر کے مصے کبوتر بھی ملائے، جو بڑے کارگر ثابت ہوئے۔ اسی طریقے سے استاد میاں نذیر نے بھی الٹ پھیر کری اور وہ ٹیڈی استاد میاں نذیر والوں کے نام سے فیمس ہوئے۔ اور 2002 میں استاد چودھری سخی بھٹی ان کبوتروں کو لے کر دبئی چلے گئے، اور وہاں گرمیوں کی اڑانیں ہوا کرتی تھیں، جس میں کہ استاد سخی کے جو کبوتر تھے وہ 2 بجے تک ہی سمٹ جاتے تھے، لیکن جب ٹیڈی کبوتر انہوں نے وہاں لے جا کر اڑائے تو وہاں پر انہوں نے شام تک پرواز دی گرمیوں کے دنوں میں، اور وہاں یہ کبوتر شام اڑنے لگے اور دبئی سے یہ ساری دنیا میں پھیلتے گئے۔ تو دوستوں، یہ تھا 1964 سے 2021 تک کا ٹیڈی کا سفر۔ 56 سال لگے رشید شیدہ ٹیڈی سے ٹیڈی بننے میں ان کبوتروں کو۔ تو دوستوں، زیادہ تر استادوں میں اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ ان کبوتروں میں ایک طرف علی والے کبوتروں کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف رامپوری کبوتروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ زیادہ تر استادوں کے نزدیک علی والے کبوتر تو خود چندہ خانی کلسرے جھمکے والوں سے بنے ہوئے کبوتر ہیں، تو استاد مستری دین نے رامپوری کبوتروں کا کبھی ذکر کیوں نہیں کیا، جبکہ استاد مستری دین کے گھر میں بھی رامپوری کبوتر تھے، ان کے والد کے لائے ہوئے رامپور سے۔ یہ انسلجھے سوال ہیں۔ اس پوری 56 سال کی کہانی میں رامپوری کبوتر کیوں مسنگ ہے؟ مرحوم استاد مستری دین صاحب نے رامپوری کبوتروں کا ذکر کرنے سے کیوں پرہیز کیا، یا پھر رامپوری کبوتر ان میں ملائے ہی نہیں گئے تھے؟ خیر، یہ راز بھی استاد مستری دین صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ سلام استاد مستری دین صاحب کو، جنہوں نے یہ نایاب نسل بنائی۔ تو دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ٹیڈی کبوتروں میں رامپوری کا میل نہیں ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں کومنٹس باکس میں۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو اجازت دیں، یعنی کہ رضوان علی صابری کو اجازت دیں۔ تو دوستوں، اللہ حافظ، گڈ بائے، نمسکار، پھر ملیں گے کسی اور اسٹوری کے ساتھ۔